بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خوددار شہر کا فاقوں سے مر گیا، خوددار شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن تو آتا تھا وہ افسر کے گھر گیا، راشن تو آتا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزاروں پہ چادریں تو بے شمار، چڑھتی رہی مزاروں پہ چادریں تو بے شمار، ایک فقیر باہر سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ بس میرے دوستو، یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے، ہمارے صوبہ سندھ کے۔ موضوع ہمارا یہ ہے کہ 5 to 15 آئی بی اے ٹیسٹ پاس کینڈیڈیٹ کی جو جدوجہد چل رہی ہے اس کے حوالے سے کہ اگست 2016 میں چیف سیکریٹری سندھ نے ایک لیٹر لکھا تھا جس میں تقریباً 90,000 مختلف کھاتوں میں جو ہے بھرتیاں کرنی تھی، اور اس کا جو ہے کانٹریکٹ ایک سندھ کے بڑے معتبر ادارے کو دیا گیا، آئی بی اے کو، جنہوں نے جنوری 2023 اور جون 2023 کو گریجویشن کیٹیگری اور جو ہے انٹر کیٹیگری کی ٹیسٹ لی۔ اس سے پہلے جو ہے پی ایس ٹیز اور جے ایس ٹیز کی انہوں نے ٹیسٹ لی، 40 پر پاس، ان کو ٹاپ ٹو باٹم میرٹ لسٹ کے تحت ان کو آرڈر دیے گئے۔ جو 14 گریڈ کا آرڈر تھا ان کو بغیر کسی انٹرویو کے، بغیر کسی گریڈنگ پالیسی کے ان کو آرڈر دیے گئے۔ اس کے بعد بقایا جو ٹیسٹ ہوئی گریجویشن کیٹیگری کی اور انٹر کیٹیگری کی، تقریباً 9 لاکھ کینڈیڈیٹ نے اپلائی کیا اور اس میں پاس تقریباً 2 لاکھ کینڈیڈیٹ ہوئی گریجویشن کیٹیگری کی اور انٹر کیٹیگری کی۔ اب جو ہے پالیسی چینج کر دی گئی کہ ان کو گریجویشن اور انٹر کیٹیگری والوں کو ٹاپ ٹو باٹم میرٹ لسٹ کی تحت آرڈر نہیں ملیں گے، ان سے انٹرویو لیا جائے گا۔ پہلا سوال تو یہ ہے، ماضی میں جو انٹرویو ہوتے ہیں ہمارے یہاں ان کی کارکردگی آپ سب کے سامنے ہے۔ ریسنٹلی کچھ دن پہلے ٹی ایم اوز اور سی ایم اوز کی جو انٹرویو ہوئے ہیں اس انٹرویوز میں وہ بندے پاس ہوئے ہیں جن بندوں نے پیسے بھرے ہیں۔ بہت سارے کینڈیڈیٹ، قابل کینڈیڈیٹ جنہوں نے ٹیسٹ میں، ریٹن ٹیسٹ میں 19% سے 90% سے اوپر جو ہے نا انہوں نے اسکور کیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ان کو انٹرویو میں فیل کیا ہے۔ اب رزلٹ آپ کے سامنے ہے، اب ان سے کیا توقع رکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ 5 to 15 والے جو کینڈیڈیٹ ہیں جو آئی بی اے کے ٹیسٹ پاس کی ہوئی ہے ان کے ساتھ کیا اشر کریں گے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو ہماری ایک ریکویسٹ ہے
ان اداروں سے جنہوں نے ہم سے ٹیسٹ لی اور ان سے اوپر جیسے ہماری کورٹیں، ان سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آخر کار 5 to 15 والوں کا کیا ہوگا؟ پی ایس ٹی جی ایس ٹی کے تو آپ نے سسٹم الحمدللہ بہت اچھا چلایا، اس کے بعد جو ہے ان کو 33 پر بھی پاس کرنے کی معاملات چل رہے ہیں، اور 14 گریڈ کی جو ہے ڈیوٹی آپ ایک آرڈر جو ہے جو بندہ بچوں کو پڑھائے گا اس کو آپ بغیر انٹرویو کے بغیر گریڈنگ پالیسی کی آپ آرڈر دے دیتے ہیں۔ اب جو مختلف جو ہیں 5 والے 7 والے 9 والے گریڈ والے ان سے آپ جو ہیں انٹرویو لے رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکہ سمجھتا ہوں بہت ہی ناجائزی ہے، ناانصافی ہے، یہ ہمارے ساتھ بڑی مطلب کہ ظالمانہ کارکردگی ہے۔ ایسی پالیسیز اگر آپ لوگ بنائیں گے ایک صوبے میں ایک بندوں کے لیے الگ پالیسی دوسرے بندوں کے لیے الگ پالیسی، تو لوگوں میں جو ہے نا بغاوت بڑھے گی، لوگوں میں نوجوانوں میں بغاوت پیدا ہوگی کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، اور انہی نوجوانوں کے پاس آپ الیکشن میں کس منہ سے جائیں گے؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے، نو انٹرویو، نو گریڈنگ پالیسی، اور جو یہ خود انہوں نے 5 to 15 کے اوپر جو بین لگایا ہوا ہے کورٹ نے، یہ ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ الیکشن ابھی نزدیک ہے، آپ کو آنا ہوگا، ہمارے سامنا کرنا ہوگا ہمارا، پھر آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو بہتری اس میں ہے کہ آپ خود بھی پریشان نہ ہوں، اپنے لیے بھی مشکلات نہ پیدا کریں، اور ہماری بھی بے چینی ختم کریں۔ جلد سے جلد اس پہ نوٹس لیا جائے، اور جو ہے میں سندھ کی کابینہ کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کا جو اجلاس ہے، پتہ چلا ہے کہ 31 اکتوبر کو ان کا اجلاس ہے کابینہ کا، ان میں فیصلے ہوں گے۔ سب کے لیے بہتری یہ ہے کہ ایک سندھ ایک پالیسی پر زور دیا جائے، سب کے لیے پالیسی ایک ہو، کوئی کسی کے ساتھ ناجائزی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر جو ہے حالات ایسے خراب ہو جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مڈل کلاس کے لوگ جو ہے پہلے ہی بہت ساری اذیتوں کے ساتھ جو ہے گزر رہے ہیں، مشکلاتوں کا سامنا کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے محنت کی ہے، ٹیسٹ پاس کیے، اس کے بعد پھر آپ ان کو ویٹنگ لسٹ میں بٹھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان سے گریڈنگ پالیسی کا مطالبہ کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو ہے انٹرویو کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سندھ کے باشعور پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر ظلم نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ آگے چل کے آپ لوگوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو، بغاوت پیدا ہو۔ تو میری اس وقت کی جو نگران حکومت ہے ان سے یہ مطالبہ ہے کہ 5 to 15 آئی بی اے ٹیسٹ پاس جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا معاملہ جلد سے جلد حل کیا جائے، اور ایک ریکویسٹ ان کینڈیڈیٹس کو جو کسی جد و جہد میں حصہ نہیں لے رہے، چند لوگ جو ہیں ان سب کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے حق کے لیے اٹھیں، بات کریں، بولیں، ان حکمرانوں سے سوال کریں کہ ہم نے ٹیسٹ پاس کی ہوئی ہے، ہمیں انٹرویو کے لیے کیوں بٹھایا گیا ہے؟ جیسی پالیسی پہلے تھی پی ایس ٹی جو جی ایس کی، اسی تحت ہمیں ٹاپ ٹو باٹم میرٹ لسٹ کی تحت ہمیں آرڈر دیے جائے، اور ایک بار پھر جو ہے میں ان کینڈیڈیٹس کو ایک
ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ اپنے حق کے لیے لڑیں، اپنے حق کے لیے لڑیں. ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر آپ لوگوں کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو. اگر اب نہیں اٹھے تو بعد میں کیا اٹھیں گے؟ تو اللہ بھائی انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوں. ان سب حکمرانوں کے دل جو ہے اللہ پاک کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے لیے دعا کریں، سارے دوستوں کے لیے دعا کریں، جو بیچارے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے لیے دعا کریں. جیسے یہ انشاءاللہ 5 to 15 والا جلد سے جلد جو ہے انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اور اپنی جد و جہد کو نہیں چھوڑنا. کوئی کام ہر بندہ یہ سوچے کہ کوئی اس جد و جہد میں حصہ لے یا نہ لے، میں لوں گا، انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا. اللہ بھائی اللہ آپ سب کی طرف